23 پارہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کو آپ دیکھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک بہت بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اولو الالباب اس سے سیکھیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں 23 پارہ میں ہمیں بہت سے ایسے میسیجز ملتے ہیں، بہت سے انبیاء کے واقعات ملتے ہیں جس میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جا کر لوگوں سے انٹریکٹ کیا، کام پہنچایا. ہم بھی جب قرآن کا اتنا سفر کر لیتے ہیں نا تو یہ تڑپ اور بڑھ جاتی ہے کہ اب لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچانی ہے. اب اس میں کچھ امپورٹنٹ پرنسپلز اصول ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جیسے اپنی شخصیت کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار بھی ہوں، اور اپنے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ گیپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اچھا میں تو مطلب میرے اپنے اندر اتنی کمی ہے تو جسٹ لیو اٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بتائیں اچھا مجھے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم نکلیں اور جا کر لوگوں تک پیغام پہنچائیں. 24/7 وی آر انٹریکٹنگ ود پیپل. ہر وقت ہمارے کانٹیکٹ میں کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو ضرورت ہے. ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ہم آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم ڈر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک قلب سلیم تھا اور انہوں نے اپنے نیشن کو پورے کو فیس کیا، ان کو بتایا. یعنی آپ دیکھیں لوگوں کو جا جا کے ایسی باتیں کرتے تھے. الیاس علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر بھی مایوس نہیں ہو رہے. اتنی مشکل سچویشن میں بھی کیا کریں، اللہ سے دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کچھ اپنے آپ کو نا ڈیولپ کرنا پڑے گا. ایک تو ہماری کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہونے چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ کہ 1 to 1 آسان لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کریں، جن کے ساتھ آپ آسانی سے بات کر لیں گے، جو بے ضرر لوگ ہیں آسانی سے آپ کی بات سن لیں گے. وہاں سے آپ کا نا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی شخص آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دعا بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. یعنی موقع کی مناسبت سے ہمارے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں. آج ہم نے ایک اور بات جو بہت اسٹرانگلی پڑھی ہے نا، جو کوالٹی تھی انبیاء کی، وہ تھا اواب. کیا مطلب ہے اس کا؟ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. یعنی جب آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اپنی ذات کو بھی بہتر بنانا ہے، لوگوں تک بھی بات پہنچانی ہے، تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. بار بار اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں. اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں. جیسے ایسے ہی کر رہے ہیں نا بہت سارے کام. یعنی جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، کچھ لوگ سیکھتے ہیں تو وہ پاز کرتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں، پھر دوبارہ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے اواب یہ ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں. کیونکہ کلاس روم انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن جب ہم اس سچویشن میں جاتے ہیں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے. تو دعائیں، بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں. پھر آپ کو قربانی کی سطح پہ رہنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کا کام کریں اور مزے بھی اتنے ہی ہوں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کی زندگی میں ٹارچر بڑھ جائے، لیکن جب آپ عام لوگوں کو دیکھیں گے نا، عام لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو بھی اس طرح نہیں پڑھا سمجھا جیسے آپ نے سمجھ لیا ہے. بہت سی جگہوں پہ اپنے آپ کو ٹیم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اب میرا اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. جب میں نے قرآن کا جرنی سٹارٹ کیا تھا اور اب میں جس جگہ پر ہوں، باقی لوگ وہ نہیں بات سمجھ سکیں گے لیکن مجھے سمجھنی ہے. پھر اسی طرح سے یہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو بات آئی تھی نا سورہ صاد کی آیت نمبر 86، وما انا من المتکلفین، یہ بھی اپنے پلے باندھ لیں. تکلفات کے ساتھ کام نہیں ہوتا. اچھا اب یہ بھی نہیں مطلب ہے کہ ہم اتنے بے تکلف ہو جائیں کسی کے لیے عذاب بن جائیں. لیکن what does that mean؟ ایسے ایکسٹرا جسے کہتے ہیں نا پروٹوکولز مانگنا جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، پروٹوکولز چاہنا، that is not right. یہ میں نے اپنی ایک فرینڈ سے سیکھا تھا ایک فارمولا نا. میں اس کے اگر گھر بھی جا کر رہ رہی ہوں، اگر اس کی میڈ نہیں ہے تو وہ مجھے یہ بھی کہہ دے گی سنو خود بنا لو.
اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ مجھے منگوا کے بھی کھلا دے گی. اگر اس نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ میری وجہ سے اپنا کام ڈیلے نہیں کرے گی. اگر اس کے پاس گاڑی ہے وہ اویلیبل کر دے گی. اگر اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو مجھے کہہ دے گی تم کریم پہ چلی جاؤ. مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں جب اس کے گھر میں گئی ہوں اور ٹھہری ہوں یا اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوں تو میں اس کے اوپر بوجھ ہوں. اینڈ آئی ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کتنی آسان بنائی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے بخاری شریف پڑھنے کا. جب آپ بخاری پڑھیں گے تو حدیث کورس جو ہمارا ہوتا ہے, میرے لیے بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس تھا کہ میں نے نوٹ کیا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپس کی انٹریکشن میں اتنے عام سے بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیتے تھے. ہم نے اگر شادی کا کارڈ ایک رشتے دار کو دینا ہے نا, دوسرے کو نہیں دینا, وہ ہمارے لیے 3 مہینے کی جنگ ہے. لیکن آج کے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں, جو میں پوائنٹس آپ کو آج خاص طور پہ بتانا چاہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رول دیا ہے, اسی وجہ سے آج ہم نے یہ بھی پڑھا ہے وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. انبیاء علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ خاص سلامتی بھیجتے ہیں, ان کو ایکنالج کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑے مشکل مراحل سے وہ گزرے. اپنی پرسنالٹی کو بھی گروم کرنا, اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسٹرانگ کرنا, اور پھر دین کا کام بھی کرنا. تو ہمارے پر بھی اب یہ ذمہ داری ہے نا. اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, ختم, سیل لگ گئی. اب یہ ہم پہ رسپانسبلٹی ہے. اب ہم یہ کام کیسے کریں اور کیوں کریں, تھوڑا سا میں آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رکھیں بہت فتنے ہیں, بہت زیادہ فتنے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دین یہ پیغام دے دیا ہے, قرآن پکڑا دیا ہے. اسی طرح سے آئیڈینٹی کرائسس بہت ہے. جتنے ینگ لوگ ہیں, اسپیشلی ٹین ایجرز ہیں, ینگسٹرز ہیں, کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا کرائسس ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جو کرائسس ہیں, یہ کنفیوژنز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک باغی پن ہے دین کی طرف نہ آنے کا, ہم اس کو ٹھیک کریں. ہمارا بہت بڑا رول ہے اس میں, کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پہ آپ میں سے بھی بیٹھے ہوں گے جو اگر میں ان کی سٹوری سنوں تو وہ کہیں گے کہ ایک دور میں ایسی تھی کہ کوئی میرے سے دین کی بات نہ کرے, کوئی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے نہ کہے, اور اب آپ کے اندر اتنا چینج آ چکا ہے. سو ہمیں لوگوں کے معاملے میں بھی نا ہوپ فل رہنا ہے. ہر ایک کے اوپر ایسے کام کرنا ہے جیسے یہ کوئی ہیرا ہے, یہ ڈائمنڈ ہے. اچھا, اب ہم کہاں کریں گے؟ دیکھیں, جب ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو اس طرح سے ہم نے نا کویسچنز لکھنے ہیں. جیسے پہلے وائی شوڈ آئی ڈو اٹ, کیوں مجھے کرنا ہے یہ کام, اور اس کے آنسرز آپ کے سامنے آنے چاہیے. نمبر 2, ویئر, کہاں کروں میں کام. اب آپ کا جیسے کورس ٹورڈز دا اینڈ ہے تو انسان سوچتا ہے کہ واٹ نیکسٹ. کچھ لوگ کہیں گے اچھا میں سوچ رہی ہوں 1 ایئر کورس میں ایڈمیشن لے لوں, کچھ لوگ کہیں گے میں تجوید پڑھ لوں, کچھ لوگ کہیں گے نہیں میں اس سے زیادہ بھی ٹائم نہیں اسپیئر کر سکتی, مے بی سیٹرڈے کا کوئی اور کورس جو ہے وہ جوائن کر لوں, عادت پڑ گئی ہے سیٹرڈے کو آنے کی. اچھا, کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں اپنی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. جیسے کہیں پر آپ کوئی برانچ ہے آپ کے ایریا میں, لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کے بعد میں تھوڑے عرصے کے لیے دوبارہ کوئی انٹینسو پروگرام میں نہیں آ سکتی, تو اب آپ کیا کریں, اپنے ایریا میں کوئی برانچ دیکھیں, کوئی ایسا آرگنائز سسٹم دیکھیں جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے, جن کا عقیدہ درست ہے, ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کر لیں, کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کر لیں. کوئی ویکینڈ کلاس شروع کر دیں. جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا تو کسی کو پڑھائیں, لوگوں کو اتنا بھی نہیں آتا. اسی طرح سے بیٹھ کے آڈیو لگائیں, قرآن پکڑیں, کچھ فرینڈز ہیں, کچھ گھر والے لوگ ہیں, ان کو کہیں چلیں مل کے ہم پڑھتے ہیں. کالج یونیورسٹی میں آپ کو بہت اپرچونیٹیز مل جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ینگ ہیں جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں ہیں, کچھ لوگوں نے بریک لیا ہوا ہے اور جانا ہے پڑھنے کے لیے, کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں, کچھ آفیسز میں ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ان کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. بہت اپرچونیٹیز ہیں. آپ جب دیکھنا شروع کریں گے تو نوکریاں ہی نوکریاں آپ کے لیے. اس کام میں بڑی برکت ہے الحمدللہ. اچھا, پھر اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کیا کریں. اس میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو کہ کیا کریں. آپ نے نا جو بھی جس کو آپ سکھانا چاہ رہے ہیں اس کا لیول اسیس کرنا ہے. 6 ماہ کے بچے کو آپ وہ ڈائٹ نہیں دیتے
جو ایک نوجوان کو دیتے ہیں یا ایک بڑی عمر کے انسان کو دیتے ہیں، ان کے ٹیسٹ میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ایک نوجوان جو ہیں اور ایک جو بڑی عمر کا بزرگ ہے وہ ایک جیسی چیز کھا سکتے ہیں، لیکن نوجوان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ چٹپٹی، مزیدار چیز، ورائٹی، پریزنٹیشن. میری عمر پہ آ کے ڈزنٹ میٹر، کھانا مل جائے. اور تھوڑی اور عمر زیادہ ہو جائے تو آپ پرہیز شروع ہو جاتے ہیں، یا اتنی چیزیں کھانے کو دل نہیں چاہتا. اتنا فرق آ جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں خود چھوٹی تھی، اتنی مجھے حیرت ہوتی تھی اگر کوئی چاکلیٹ بڑا نہیں کھاتا تھا، انکار کر دیتا تھا. میں کتنی دیر غم مناتی تھی کہ انہوں نے کیسے اتنی اچھی چیز سے انکار کر دیا. اور اب عمر کا وہ حصہ ہے کہ نہیں دل چاہتا، بہت آسانی سے آپ انکار کر دیتے ہیں. تو دعوت کا کام کرتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھنا ہے لوگوں کے لیے بات کو ڈائجسٹیبل بنانا ہے. ٹھیک ہے، ہم یوزلی کرتے ہیں السلام علیکم، دیکھو آج ہم نے سورہ نور پڑھی ہے اور پردے کے احکامات پڑھے ہیں، اور وہ انسان ابھی اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے کروں. کسی کو ہم نے گلٹ دے دیا کہ تم نماز بھی نہیں پڑھتی، دیکھو نماز ضرور پڑھو. اب پڑھنی تو چاہیے، بتانا بھی چاہیے، لیکن وہی بات ہے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، یا اس کا ایکسپیرینس کسی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اب جب ایکسپیرینس برا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ انسان نہیں سننا چاہے گا. تو اب ہم نے لیول دیکھنا ہے اگلے انسان کا کہاں پر ہے یہ، اس کو اس لیول پہ نہیں چھوڑنا. پھر اگر کوئی بگنر ہے نا تو بگنرز کے لیے کوئی اسارٹیڈ ٹاپکس رکھ لیں، نیوٹرل ٹاپکس جس میں کوئی پردہ نہ آئے. ینگسٹر ہے تو فوراً نماز کی بات نہ آئے، میوزک کے بارے میں بات نہ آئے، حلال حرام کی اتنی باتیں نہ آئیں. بالکل نیوٹرل باتیں آپ نے بتانی ہیں. اور ایسے نیوٹرل ٹاپکس کرانے ہیں شروع میں جو بہت آسانی سے لوگ سن لیں. الہدا کی جو کتاب ہے نا حسن اخلاق، وہ بیسٹ ہے اس سلسلے میں. یوتھ کو پڑھانا ہے نا سورہ یوسف پڑھانا، اس سے ان کو بہت کچھ سمجھ آتی ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ تجوید بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کی تجوید اچھی ہے. آپ کوئی میچور بک، میچور کریکولم بھی پڑھا سکتے ہیں. سورہ البقرہ کا ایک شارٹ کورس کر سکتے ہیں. اگر آپ کروانا چاہتے ہیں اسارٹیڈ آیتیں تو آپ وہ آیت کروائیں جو آپ کے دل کو لگی ہو. جیسے سورہ زمر میں ہم پڑھ رہے ہیں نا آج، اخلاص کی بات، خالص کرنا اپنے آپ کو. تو جس چیز کے لیے آپ کا دل بہت کھنچتا ہے نا وہ پڑھائیں، اس میں آپ کو بہت لطف آئے گا. اور دوسرا آپ جب پڑھائیں گے نا تو آپ کا جوش اور جذبہ جو ہے نا وہ آگے ٹرانسفر ہوگا. اچھا پھر میتھڈالوجی کیا ہو، کیسے کرایا جائے؟ سمر کیمپ کروا لیں اگر آپ میں سے کسی کو سمر میں بریک ہوتی ہے. سمر میں ہر کوئی فارغ ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں انگیج ہونا چاہ رہا ہے کسی کام میں. تو یا آپ کو کہیں آپ کو سمر کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. رمضان تو مسٹ رکھیں. رمضان میں شیاطین بند ہوتے ہیں، چاہے 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی. میں وہ ہر ایک کو کہتی ہوں یہ ہمارا کمائی کا مہینہ ہے. اسکول کالجز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت ورک فورس چاہیے اس کام کے لیے کہ تیار ہوں لوگ. جتنا آتا ہے وہ کروا دیں، جو نہیں آتا اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کے پاس بھیج دیں. اچھا اسی طرح آپ کوئی ویکلی ایک کلاس شروع کر دیں. فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ میں کروانا تو چاہ رہی ہوں، خود بھی سیکھنا چاہ رہی ہوں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جو لوگ سائڈ بائی سائڈ پڑھاتے ہیں نا وہ زیادہ افیکٹولی کام کرتے ہیں. کام والی کو بٹھا لیں، اس کے بچوں کو بٹھا لیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اپنے بچوں سے ہلکی پھلکی بات کریں. لمبی چوڑی ایسی باتیں نہیں کرنی کہ سب کے اماں کا لیکچر پھر شروع ہو گیا. اچھا فوکل پوائنٹس کیا ہوں گے؟ یعنی بات آپ جو بھی کر رہے ہیں چاہے وہ فارمل ہے انفارمل ہے، اب آپ کے پاس ایک سیکوینس ہونا چاہیے. سب سے زیادہ جو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے وہ عقیدے کو کرنا ہے. دیکھیں انبیاء نے یہی کام کیا. ہم نا ریچولز پہ چلے جاتے ہیں، عقیدہ مس ہو جاتا ہے ہم سے. اب اس کے لیے آپ کو عقیدہ خود پڑھنا ہوگا. استاذہ نے پڑھایا ہے اسلامی عقیدہ، وہ پڑھ لیں، یا عقیدۃ الواسطیہ. پھر آپ نے ارکان اسلام، پلرز جو ہیں نا ان کو بیچ میں لانا. نماز کی بھی بات آئے گی، روزے کی بھی آئے گی، حج کا بھی ذکر آئے گا، زکوٰۃ پہ بھی بات ہوگی، اسپینڈنگ پہ بھی ہوگی، اور پہلا جو ہے شہادہ اس پہ بھی ہوگی. اچھا پھر گیپ ضرور فل کریں. یعنی ایک ہوتا ہے جو ہم کلاس روم انوائرمنٹ میں ایک آئیڈیل پڑھتے ہیں، مثلا جی نماز پڑھنی چاہیے. اب کوئی کہتے ہیں نماز تو پڑھنی چاہیے لیکن میرے آفس میں تو، یا میرے کسی، جب میں کالج یونیورسٹی میں ہوں وہاں ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ پریکٹیکل سینیریوز ان کو سمجھانے ہیں، ان کے سلوشن دینے ہیں. وہاں آپ کیا کریں گے؟
کس طرح سے آپ سچویشن کو اپنے اکارڈنگلی لے کر آئیں گے. کئی جگہوں پہ فوراً اتھارٹی مان جاتی ہے, آپ کو کوئی اسپیس دے دیتی ہے, کئی جگہوں پہ نہیں ہوتا. تو یہ اب آپ کے ایکسپیرینسز ہیں جو ایڈ ہوتے ہیں کہ آپ پھر لوگوں کو اس طرح گائیڈ کر لیتے ہیں. ریلیشن شپس پہ بہت فوکس کریں. لوگوں کے ریلیشن شپ بہت خراب ہیں, ہسبینڈ وائف, ماں باپ اور بچے, اسی طرح میکا سسرال. تو ان کو بتائیں کہ کہاں پر ہیلدی باؤنڈریز ہوتی ہیں, اس کی ایگزامپلز دیں کیسے یہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے پھر خود بھی ہم اپنے چیلنجز سے سیکھتے ہیں. اور آج کل کے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات کریں. آج کل نشہ ہے, ایڈکشن ہے, اپنے آپ کو نا اپڈیٹ کریں, انٹیگریٹ کریں ساتھ ساتھ. تھوڑا تھوڑا میڈیکل سائنسز کو پڑھتے رہا کریں. دنیا میں ڈفرینٹ موومنٹس ہیں, تھوڑا سا بھی کہیں کھول کے پڑھ لیا تو جب کوئی آپ کو سمجھا دیتا ہے نا, آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جاتے ہیں. ایون کسی کی ٹاک یوٹیوب پہ سن لیں اور پھر وہاں سے آپ لوگوں کو بتائیں. اصل چیز جو ہم نے لوگوں کو دینی ہے, اور خاص طور پہ ینگسٹر اگر ہیں, اونرشپ. ان کو نا یہ فیلنگ دینی ہے کہ یہ آپ کو فائدہ ہوگا, اس کا آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اور جب بھی کوئی آپ سے آ کے سوال پوچھے, ینگ لوگ نا بہت زیادہ ایسے سوال پوچھتے ہیں جو مشکل لگتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت بچے نا بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, تو کبھی افینڈ نہ ہو, مجھے اچھی طرح بات کریں. ان کو کہیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, تو کبھی یہ نہ کہیں کہ ایسی بات نہیں کرتے, ایسی بات نہیں سوچتے. آپ کے اچھا, بہت اچھا کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا, چلو آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اس کا کیا آنسر ہے. اچھا آؤ چلو کسی اسکالر کی ٹاک سنتے ہیں. اچھا یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے, مجھے اس کا جواب نہیں آتا, میں اس کا نا ایکسپلور کرتی ہوں, میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گی. انڈائریکٹ دعویٰ بھی تو کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سارے کام نہیں کر سکتی, پھر بھی آپ کو اپنا کام کرنا ہے. پیمفلیٹس بانٹیں, کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کریں, کسی کو دعوت دیں کہ تم آ کے کورس کرو, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. صدقہ جاریہ تو بنانا ہے نا. کہیں والنٹیئر کر لیں, میں یہ سروس دے سکتی ہوں ادارے کو, دین کو, وہ دیں.